اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی، اور ان کی عظمت اور شان کا کس کس کو وہ کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا اے محبوب آپ یاد کریں وہ وقت جب آپ کے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو سارے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، تو اسے نائب بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا ذرا مطلب کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین کے اوپر جو میرا حکم چلے گا اس کے لیے میں اپنا ایک خلیفہ انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو اس بات پر بڑی حیرت بھی ہوئی اور انہیں ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی ہوا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو خلافت کا حقدار بھی ہم ہی ہے، خلافت کے حقدار بھی ہم ہی ہیں۔ فرشتے یہی سمجھ رہے تھے کہ جو خلافت ہے وہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، تو فلہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بننا یہ ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ رب کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان جو کلام ہوا ہے آپس میں، ذرا اس کو سنیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ کس بنیاد پر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، انسان کو جو شرف ملا ہے وہ کس بنیاد پہ ملا ہے؟ حالانکہ تسبیح، تمہید، اللہ اللہ، عبادت تو وہ سارے فرشتے کر رہے تھے، اور وہ سمجھ بھی یہی رہے تھے کہ جب عبادت ہم کر رہے ہیں تو خلافت کا حق بھی ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اس پر دلیل دی کہ پروردگار تیرا جو انسان بننے والا ہے یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ زمین ابھی انسان بنا نہیں ہے، ابھی زمین پہ آیا ہی نہیں ہے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں میرے مالک یہ جا کے دنگا فساد کرے گا؟ تو اس کے متعلق علماء نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پہ یہ بات پڑھ لی ہو کہ انسان پیدا ہوگا، زمین پہ جائے گا اور جا کے وہاں پہ دنگے فساد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو اور جنات کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں کے لیے آسمان مقرر فرمایا اور جنات کے لیے زمین کو مقرر کیا۔ یاد رکھیں انسان کے آنے سے پہلے یہاں پہ جنات ایسے ہی آباد تھے جیسے ہم یہاں پہ آباد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کا شر جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد جس طرح انسانوں نے شروع کر رکھا ہے، جب اس طرح بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج کے جنات کو زمین سے اٹھا کر ان کو جزیروں کے اندر، پانی کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، زمین ان سے جو ہے فارغ کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خلیفہ بنانے کی، جو خلافت دینے کی جو
میری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ میں جو اسے خلافت عطا فرما رہا ہوں، اس خلافت کی وجہ کیا ہے وہ آگے بیان فرمائی۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں سب کا علم عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، تمام کا علم عطا فرما دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ فقال، اور پھر فرمایا انبئونی باسماء، فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، تم یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی ہیں تم ان کے نام بتا دو۔ تو ہا باسماء ہؤلاء، تمام چیزیں جتنی بھی میں نے بنائی ہیں تم اس طرح کرو، پھر تم نام بتا دو، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تم خلافت کے حقدار ہو، اور انسان کیونکہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، ہم کیونکہ تیری اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو فلہٰذا اگر تم اس بات میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اسی بات میں سچے ہو کہ خلافت تمہارا حق ہے، تو پھر جتنی زمین کے اندر میں نے چیزیں بنائی ہیں ان کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، ہے جی، آکڑے نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں کیا، انہوں نے کہا میرے مالک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک علم والا بھی تو ہی ہے، حکمت والا بھی تو ہی ہے۔ اب ذرا مسئلے کو سمجھے، ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی چیزیں زمین پر موجود ہیں، درخت ہے ان درختوں کے نام بھی بتا دیے، جڑی بوٹیاں ہیں ان کے نام بتا دیے، جو بھی چیز زمین پر موجود تھی جس کا جو فائدہ ہے وہ بھی بتا دیا، جس کا جو نقصان تھا وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور بتایا کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں الہام فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فیلہمنی اللہ من الثناء والحمد، فرمایا قیامت والے دن رب مجھے بھی الہام فرمائے گا کہ محبوب ان لفظوں کے ساتھ میری قیامت کے دن تعریف کر۔ حضور فرماتے ہیں جو لفظ اللہ تبارک و تعالی میرے ذہن میں ڈالے گا، الہام فرمائے گا، فرمایا انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے رب کی قیامت کے دن تعریف کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں زمین پر موجود ہیں سب کے نام بھی بتا دیے، اور ان کے اندر جو نفع نقصان تھا ان چیزوں کا بھی وہ نفع نقصان بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرما دے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قل قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا پھر آدم آپ ان کو ذرا نام بتائیے، ہے آپ ان کو کیا کریں؟ ان کو نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب چیزوں کے نام بتائے، ٹھیک ہے جی، یہ فلانا درخت ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فلانی چیز ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فلانی چیز ہے اس کا یہ نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنا سارا کچھ جب بتایا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو صرف میں ہی جانتا ہوں کہ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات علماء فرماتے ہیں، فرماتے جب فرشتوں نے اعتراض کیا نا کہ میرے مالک، اعتراض نقصان کی وجہ سے نہیں کیا، اعتراض اپنی علم کی وجہ سے کیا، یہ نہیں کہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تھا کہ اس کے بنانے کی حکمت کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، جب ہم جو موجود ہیں پھر کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کی یہ ایک تھا ان کے علم کے اندر کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو یہی فرشتے جو ہے وہ اعتراف کرنے لگے میرے مالک انک انت العلیم الحکیم، علم والا تو ہی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت فرشتوں پر آ رہی ہے وہ علم کی وجہ سے آ رہی ہے، حالانکہ تسبیح عبادت تو وہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ علم کی وجہ سے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مسئلہ شریعت کا بندہ سیکھ لے، ایک مسئلہ سیکھے تو اس کی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے شریعت کا مسئلہ سیکھنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے وہ علم کا باب سیکھنا وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 گروہ دیکھے، 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایک ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دوسرے ادھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنا علم حاصل کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں ہی افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا ادھر اللہ اللہ ہو رہا ہے، ادھر بیٹھ کے مسئلے سیکھے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، حضور ادھر تشریف لا کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا ہے دونوں ہی مجھے پسند، لیکن مجھے جو پسند ہے جہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں وہ علم کی مجلس ہے۔ اب کیا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علم سیکھنا عبادت سے زیادہ افضل ہے؟ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے علماء نے منع فرمایا کہ اگر علم سیکھنا ہے نا تو کبھی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کے تسبیح پھیرنا شروع کر دو۔ ادھر شریعت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، لوگ تسبیح بھی پھیر رہے ہوتے، سن بھی رہے ہوتے، میں سن رہا پوری توجہ نہ سن رہے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی منع ہے، ٹیک لگا کر سننا یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ یوں کر کے بیٹھے کہ میں پوری توجہ، میری پوری توجہ، یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کر کے یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے یاد رکھے، ٹیک لگانے سے علماء فرماتے کبھی علم کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے بندے کو، ٹیک لگا کر سننے سے۔ اور دوسری چیز، جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ادھر تقریر ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے آ کر حاجی صاحب جناب تسبیح وکھری پھیر رہے ہوتے ہیں اور سنتے وکھری شروع کر دیتے ہیں جناب، حالانکہ یہ چیز جائز کوئی نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ میں تمہاری عبادت سے علم سیکھنا یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد صاحب کو پڑھنے کے لیے گیا، انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ کہتے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا نا وہ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، فرض پڑھتے پھر جا کے بیٹھ جاتے، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ کہتے زور کا ٹائم ہوا، انہوں نے آ کے صرف فرض ہی پڑھے، پھر جا کے پڑھانا شروع کر دیا۔ عصر کا ٹائم ہوا، صرف فرض پڑھے، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ مغرب آئی، پھر پڑھانا شروع کر، صرف فرض ہی 3 پڑھے، باقی کچھ بھی نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں اس دن مجھے یہ بات جا کے مسئلہ سمجھ آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور نفل سے بھی زیادہ فضیلت والا اگر کوئی شے کام ہے تو وہ علم حاصل کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں کہا گیا؟ دیکھیں نا جی، کس لیے کہا گیا کہ جناب عالم کی جو سیاہی ہے پین کی وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بھئی جو عبادت کر رہا ہے اس کو صرف اسی عبادت کا فائدہ ہے، جو عالم دین علم سکھا رہا ہے اس کے علم کی وجہ سے کتنے لوگوں نے حلال اور حرام کو جاننا ہے، کتنے لوگوں نے شریعت کو مسئلے کو سمجھنا ہے، کتنے لوگوں نے رب کے دین کو سمجھنا ہے۔ یہی وجہ فرمایا گیا کہ اس وجہ سے عابد کو اس کی صرف عبادت کا فائدہ ہے، وہ تنہا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اسے خرچ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ بڑھتا بھی جائے گا، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی۔ فرشتوں نے چھپایا کیا تھا اور ظاہر کیا کیا تھا؟ ظاہر تو یہ کیا تھا کہ میرے مالک یہ جا کے دنگا فساد زمین پہ کرے گا تو ہم ہی افضل ہے، ہم ہی ٹھیک ہے تیری عبادت کرنے کے لیے جب اور خلافت کے لیے۔ اور چھپا کیا رہے تھے کہ دل کے اندر یہ بات تھی کہ یار خلافت کا حق ہمارا بنتا ہے کیونکہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یار عبادت والا بندہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ صاحب میں ہی جنت میں گیا، ٹھیک ہے؟ اور علم پڑھنے والا بندہ کہتے جی جتنا بڑا عالم ہوگا جناب اس کا حساب زیادہ ہوگا، جی مولویوں کو تو ہم نے خو کھاتے میں لگایا ہوا ہے جناب، کیونکہ جتنا بڑا عالم ہے ہم سمجھتے ہیں وہ تو بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے کھاتے میں ڈبل گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ عالم بڑا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جب علماء اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو یہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ علم اسی لیے تو دیا تھا کہ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، آدم علیہ السلام نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ہم نے کہا اے محبوب ذرا وہ وقت بھی یاد کریں، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرو؟ بھائی یہ تھوڑا احسان ہے کہ میرے آدم نے جناب پہ کھڑے ہو کے جناب پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا سارا کا سارا علم تمہیں سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ واحد استاد ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، شاگردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے استاد کو سجدہ کرو، شاگردوں کو حکم دیا گیا اپنے استاد کو سجدہ کرو۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کیونکہ آدم علیہ السلام نے علم عطا فرمایا تھا فرشتوں کو، اب فرشتوں کو جب علم حاصل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے استاد کا تمہارے اوپر احسان ہے،
اور کتنا بڑا احسان ہے؟ فرمایا احسان اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے تمہیں علم عطا فرمایا، فلہذا استاد کا یہ حق ہے کہ سارے شاگرد مل کے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فرمایا اسجدوا لآدم، ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی تو فسجدوا، فرمایا جتنے فرشتے کھڑے تھے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، ایک خبیث تھا، ٹھیک ہے، شیطان، اس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، ایک تو اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور دوسرا اس نے تکبر بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وکان من الکافرین، فرمایا کہ اس نے کیونکہ انکار بھی کیا اور صرف انکار نہیں کیا، ساتھ ساتھ تکبر بھی اس نے کیا ہے۔ کیا تکبر تھا شیطان کا؟ اس نے کہا تھا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، ظاہر ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی خاک کیونکہ وہ نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، لہٰذا میرا مقام مٹی سے زیادہ افضل ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میں اس آکڑ نے کیا کیا؟ وکان من الکافرین، میں شیطان کا بیڑا غرق بھی کر دیا، اس کو کافروں میں سے بھی کر دیا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اور فضیلت کا انکار سب سے پہلے شیطان نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے عظمت بیان کی گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو عظمت عطا فرمائی وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ شیطان کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں بھی سب سے بڑا عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، تو فلہٰذا میرا حق بنتا کہ میں خلیفہ بنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب علم عطا فرمایا، شیطان کو اس آدم علیہ السلام کے علم سے تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب علم سے تکلیف ہوئی کہ جناب یہ بڑا عالم ہو گیا اور خلافت کا حق آدم علیہ السلام کا بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا عالم دین سے جلنے والا جو ہستی ہے، جو شخص ہے، وہ شیطان ہے۔ اور آج بھی عالم دین کے علم کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو ان پر تان کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان سے جلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان پر باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علماء پر بات کرے، علماء پر تان کرے یا علماء پر فکرے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کا لگا ہوا حساب، جو بندہ بھی علماء کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے عالم دین پر ہے جی، عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عالم جو بنایا وہ تو آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے عالم دین پر جس شخص نے جس نے انکار کیا یا جس نے مخالفت کیا وہ شیطان ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو بندہ علماء کے خلاف چل رہا ہے وہ خود بخود سمجھ لے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شیطان کی جو ہے وجہ بیان کی، فرمایا کہ ایک تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ فرمایا ابا واستکبر، انکار بھی کر دیا اور تکبر بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا تکبر عزازیل را خار کرت بزندان لعنت گرفتار کرت، فرمایا یہ تکبر یہ ہے جس نے شیطان کو ذلیل بھی کیا اور لعنت کی قید میں گرفتار بھی کیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے کبھی میں نہیں کہا، میں ساری زندگی نا میں نہیں کہا۔ تو ایک شخص کو پتہ چلا کہ وہ میں نہیں کہتے، تو وہ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں جا کے ان سے بلوا لوں گا۔ وہ چلا گیا، آپ نے نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو وہ کہنے لگا جی شیطان کس وجہ سے مارا گیا ہے؟ اب ظاہر آٹومیٹک جواب تو یہی تھا کہ اس نے میں کی ہے، اس وجہ